بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کن فیکون وہ مقام ہے جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ آپ کو آزمائے گا اور پھر اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھیے۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ بہترین وقت اللہ کے ہاں ہر چیز کا مقرر ہے۔ کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ آپ کا کام صبر اور شکر کرنا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کے اذن کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میرا صبر، میرا دل، میری آنکھ اور اس نکلنے والے آنسو تیرے کن کے شدت سے منتظر ہے۔ اللہ پاک میری آزمائش ختم کر کے میرے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے کہ اگلی بار جب میری آنکھ سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ طور کی آیت نمبر 42 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے ان تدبیروں کی طرف جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر دینے اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ بیٹھ کر سوچا کرتے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ قرآن کی سری پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے۔ مکی دور کے ابتدائی زمانے میں جب مٹھی بھر سر و سامان مسلمانوں کے سوا بظاہر کوئی طاقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھی اور پوری قوم آپ کے خلاف برسر پیکار تھی، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہر دیکھنے والے کو انتہائی نامساوی مقابلہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی شخص بھی اس وقت یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ چند سال کے بعد یہاں کفر کی بساط بالکل الٹ جانے والی ہے، بلکہ ظاہر میں نگاہ تو یہ دیکھ رہی تھی کہ قریش اور سارے عرب کی مخالفت آخرکار اس دعوت کا خاتمہ کر کے چھوڑے گی۔ مگر اس حالت میں پوری تحدی کے ساتھ کفار سے یہ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اس دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدبیریں بھی تم کرنا چاہو کر کے دیکھ لو، وہ سب الٹی تمہارے ہی خلاف پڑیں گی اور تم اسے شکست دینے میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے۔ آیت نمبر 43، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ کن کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، وہ حقیقت میں الہ نہیں ہیں اور شرک سراسر ایک بے اصل چیز ہے۔ اس لیے جو شخص توحید کی دعوت لے کر اٹھا ہے اس کے ساتھ سچائی کی طاقت ہے، اور جو لوگ شرک کی حمایت کر رہے ہیں وہ ایک بے حقیقت چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس لڑائی میں شرک آخر کیسے جیت جائے گا؟ آیت نمبر 44، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس ارشاد سے مقصود ایک طرف سرداران قریش کی ہٹ دھرمی کو بے نقاب کرنا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینا ہے۔ حضور اور اصحابہ کرام کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے ان کو نبوت محمدیہ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ خواہ کوئی معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، بہرحال یہ اس کی تعویل کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے کفر پر جمے رہنے کا بہانہ ڈھونڈ نکالیں گے، کیونکہ ان کے دل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی ان کی اس ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ الانعام میں فرمایا، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے
اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ماننے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 111۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 45۔ پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ آیت نمبر 46۔ جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ آیت نمبر 47۔ اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اسی مضمون کا اعادہ ہے جو سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں گزر چکا ہے، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں، یعنی دنیا میں وقتاً فوقتاً شخصی اور قومی مصیبتیں نازل کر کے ہم انہیں یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ اوپر بالاتر طاقت ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے اور کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مگر جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں، انہوں نے نہ پہلے کبھی ان واقعات سے سبق لیا ہے، نہ آئندہ کبھی لیں گے۔ وہ دنیا میں رونما ہونے والے حوادث کے معنی نہیں سمجھتے، اس لیے ان کی ہر وہ تعویل کرتے ہیں جو حقیقت کے فہم سے ان کو اور زیادہ دور لے جانے والی ہو، اور کسی ایسی تعویل کی طرف ان کا ذہن کبھی مائل نہیں ہوتا جس سے اپنی دیریت یا اپنے شرک کی غلطی ان پر واضح ہو جائے۔ یہی بات ہے جو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 3 سورہ الانبیاء حاشیہ نمبر 45، سورہ النمل حاشیہ نمبر 66، سورہ العنکبوت حاشیہ نمبر 72 to 73۔ آیت نمبر 48۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی تعمیل پر ڈٹے رہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس ارشاد کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور بعید نہیں کہ وہ سب ہی مراد ہوں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح کر کے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی تھی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد و تسبیح کر لیا کریں۔ اس سے ان تمام باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے جو اس مجلس میں ہوئی ہوں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب کیل و کال ہوئی ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یعنی خداوندہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تسبیح کر کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عمل فرماتے تھے، اور اپنے اصحاب کو آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ نیند سے جب بیدار ہوں تو یہ الفاظ کہا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लाहुल मुल्कु वलाहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुस्नद अहमद बुखारी बरवायत अबादा बिन अल-सामत। तीसरा मफहूम इसका ये है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाह की हम्द व तस्बीह से इसका आगाज़ करो। इसी हुक्म की तामील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदायत फरमाई कि नमाज की इब्तदा तकबीर तहरीमा के बाद इन अल्फाज से की जाए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। चौथा मफहूम इसका ये है कि जब तुम अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए उठो तो अल्लाह की हम्द व तस्बीह से इसका आगाज़ करो। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल था कि आप हमेशा अपने खुतबों का आगाज़ हम्द व सना से फरमाया करते थे। मुफस्सिर इब्ने जुरैर ने इसका एक और मफहूम ये बयान किया है कि जब तुम दोपहर को कैलूला करके उठो तो नमाज पढ़ो और उससे मुराद नमाज ज़ोहर है। आयत नंबर 49, रात को भी इसकी तस्बीह किया करो और सितारे जब पलटते हैं उस वक्त भी। इसकी तफसीर है, इससे मुराद मगरिब व इशा और तहज्जुद की नमाजें भी हैं और तलावत कुरान भी और अल्लाह का जिक्र भी। इसी आयत के ज़िमन में आगे फरमाया, सितारों के पलटने से मुराद रात के आखिरी हिस्से में उनका गरूब होना और सफेदी सुबह के नमूदार होने पर उनकी रोशनी का मांद पड़ जाना है। ये नमाज फजर का वक्त है। सूरत तूर यहाँ मुकम्मल हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह सूरह नजम की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।